نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا پارہ 27 سورہ قمر رکوع 1 آیت نمبر 9 تا 16 مذکورہ آیتوں میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ جب قوم نوح نے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تکذیب کی، مجنون دیوانہ قرار دیا، اور وزدجرا کا معنی لفظی معنی ہے ڈانٹ دیا گیا۔ وزدجرا کا عطف قالو پر ہے، اور معنی یہ ہے کہ قوم نوح نے پہلے نوح علیہ السلام کو مجنون کہا، پھر ڈانٹا، دھمکایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ مرجومین وَلَنَكُونَنَّ مِنَ المرجومین، اور دین حق میں رکاوٹ ڈالی، دین حق کی دعوت کو روکا۔ عبد ابن حمید حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں ایسے بدبخت شرپسند بھی تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں پر بھی پاتے تو بعض اوقات سیدنا نوح علیہ السلام کا گلا گھونٹ دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جب آفاقہ ہو جاتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین میرے قوم کو معاف کیجئے، میرے قوم نادان ہے اور حقیقت سے ناواقف ہے، غافل ہے۔ 950 سال تک ان اذیتوں کا جواب دعاؤں سے دیتے رہے۔ اور سورہ شعراء کی آیت جہاں قوم نوح کے دھمکی کا ذکر ہے بئی الفاظ کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح علیہ السلام اگر آپ اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نوح علیہ السلام دن کو بھی دعوت دیتے تھے، رات کو بھی دعوت جاری رکھا، انی دعوت لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مسلسل 950 برس قوم نوح کو حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم بھاگتے رہی۔ تو فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں عاجز ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، میں ان بدبختوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا اللہ ان سے انتقام لیجیے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور دعا کے بعد فتحنا ابواب السماء، ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے بھی پانی جاری کر دیا، زمین کے چشموں نے بھی پانی ابلنا شروع کیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین سے ابلنے والے پانی اور آسمان سے برسنے والے پانی دونوں اس انداز سے مل گئے جس سے اللہ کا جو مقدر فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہو گیا، پورے قوم غرق ہو گئی، یہاں تک کہ پہاڑوں کے چوٹیوں تک کسی کو بھی پناہ نہیں مل سکی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ، الواح
جمع ہے لوحہ کی، تختی کو کہتے ہیں، اور دسر دسار کی جمع ہے جس کا معنی ہے میخ، اور مسمار کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور قوم حضرت نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا 70، 80، 90، 100 تک بندے تھے، بنابر اختلافی روایات ان سب کے لیے کشتی کا بہترین انتظام فرمایا، اور کشتی تیار ہو گئی۔ لیکن کشتی کی تیاری کو بھی یہ لوگ مذاق سمجھ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان جب کشتی بناتے تھے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور جب طوفان آیا اور یہ حضرات کشتی میں سوار ہوئے تو پھر کشتی وَإِذْ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ سورہ ہود کی آیت، وہ کشتی چل رہی تھی نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو لے کر فی موجٍ، موجوں میں، کالجبال، پہاڑ جیسی، جزاء لمن کانا، جزاء یہ جزا تھا لمن کانا کفرا، یہ طوفان میں نوح یہ جزا تھی، سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بے قدری کی تھی، جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بے قدری کی اور قدر نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغمبر تھا، اللہ نے بھیجا تھا، رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، دعوت و تبلیغ، اصلاح اور صلاح کے لیے بھیجا تھا۔ لوگوں نے بے قدری کی، لوگوں نے اللہ کے حکم کی بے قدری کی، لہذا یہ شبہ نہیں رہا کہ غرق اور طوفان کفر باللہ کے سبب نہیں تھا، کیونکہ رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور پھر یہ واقعہ عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت کرنے والوں کے لیے، جو اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے، کہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے کہ نافرمانوں کو اللہ کیسی سزا دیتے ہیں، فکیف کان عذابی و نذور، فرمایا پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوگا، کیسا ثابت ہوگا، یعنی جس چیز سے ڈرانا تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور عذاب بھی نازل ہوا۔ الغرض عذاب الہی کے دو عنوان، ایک عنوان خود عذاب ہے اور دوسرا عنوان وعدہ الہی کا ایفا ہے، پورا ہونا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو ظاہر ہے سچا ہے، پکا ہے، حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نزول عذاب کی شکل ہے، وہ اجتماعی شکل جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور دعا قبول بھی ہوئی ہے۔ قوم نوح کی طرح اجتماعی شکل میں تو عذاب نہیں ہوگا، البتہ عذاب کی نوعیت کیفیت مختلف ہوگی، جیسا کہ ابواب الفتن میں محدثین باقاعدہ طور پر باب منعقد کرتے ہیں، باب الفتن، کتاب الفتن، اور اس میں مختلف قسم کی وہ عذابوں کی شکلیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے بھی، فکذبوا پھر انہوں نے جھٹلایا، عبدنا ہمارے بندے کو، نوح علیہ السلام کو، وقالوا اور کہنے لگے، مجنون دیوانہ ہے، وازدجر اور اسے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا گیا۔ فدعا ربہ پھر نوح علیہ السلام نے پکارا ربہ اپنے رب کو، انی مغلوب کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر پر تو میرا بدلہ لے، ففتحنا پس ہم نے کھول دیے، ابواب السماء دروازے آسمان کے، بماء منہمر پانی مسالدار سے، مسلسل تیز بارش،
وفجرنا اور جاری کر دیا ہم نے الارض زمین سے عیونا چشمے فالتقى الماء پھر مل گیا پانی علی امر قد قدرا ایک بات سے جو قد قدرا جو مقدر ہو چکی تھی اور جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس قوم کو میں نے ہلاک کرنا طوفان سے وحملناہ اور ہم نے سوار کیا اس کو علی ذات الواح اس کشتے پر جو تخت والا تھا اور ودسر اور کیلو والی تھی تجری جو بہتی تھی بِأَعْيُنِنَا ہمارے آنکھوں کے سامنے جزا ہے لمن کانا کفرا اس کے لیے جس نے انکار کیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً اور بے شک ہم نے چھوڑ دیا اس کو آیتاً ایک نشانی فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي پر کیسا تھا میرا عذاب وَنُذُرْ اور میرا ڈرانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.